اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ان شخصیات سے جنہوں نے جنم لیا اس دھرتی سے. ہم ان سے جانیں گے ان کی بے پناہ محنت اور بے شمار کامیابیوں کے راز، اور ساتھ ہی کریں گے کچھ چھپتے ہوئے سوالات. تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام ہیروز آف دا سوائل، صرف ISP اسٹوڈیو پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ہیروز آف دا سوائل کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت. ہیروز آف دا سوائل کا یہ سیزن 2 ہے، اور میری یہ خواہش تھی کہ میرے پروگرام کے اندر جب میں شروع کروں سیزن 2 تو کسی ایسی شخصیت کو بلاؤں جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہوں. یہ میری خوش قسمتی کہ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اور عالم اسلام کی بہت پسندیدہ ترین شخصیت ہیں. جنوبی پنجاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ یہاں کے سپوت ہیں. نہ صرف یہاں کے سپوت ہیں بلکہ وہ پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا میں بہت خوبصورت طریقے سے کر رہے ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آج کے میرے مہمان عالم اسلام کی نامور شخصیت جناب مولانا طارق جمیل صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. جی بہت شکریہ سر. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آپ کو سننا چاہتے ہیں. میں ایکچولی شروع کروں گا کہ آپ بتائیے آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بچپن جیسے بچپن ہوتا ہے ویسے ہی گزرا. سر لوگ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا، تو اس لیے وہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ بچپن میں کیا شرارتیں کرتے تھے. میرا بچپن بس شرارتوں سے ہی بھرا ہوا ہے اور کوئی کام تو کیا نہیں. تو نہیں سر، اس کا مطلب آپ کو دیکھ کے لگتا ہے شرارتی لوگ ہی ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. وہ ذہین ہوتے ہیں نا تو پھر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. نہیں سر، آپ الٹی سیدھی حرکتیں، ہمیں نہیں لگتا آپ نے کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کی ہوں گی. آپ نے جو الٹی سیدھی کی ہوں گی وہ بھی سیدھی ہو گئی ہوں گی. اللہ کرے ایسا ہی ہو. تو سر پھر آپ کالج گئے، آپ بتاتے ہیں، اور وہاں پر بھی آپ ماشاءاللہ ہیرو تو آپ اب بھی ہیں، لیکن تب آپ ویسٹرنائز تھے تو زیادہ ہیرو لگتے تھے لوگوں کی نظر میں. ہماری نظر میں آپ اب زیادہ ہیرو ہیں. تو تھوڑے سے ان کے واقعات بتانا پسند کریں گے آپ؟ ہمارا جو کلچر ہے وہ لوکل دیہات زمیندارہ دریاؤں کا کنارہ، اس میں ہماری پٹی پر سب لوکل زمیندار ہیں جو تلمبا سے پیچھے چلے جائیں آگے چلے جائیں. بیچ میں چکوک بن گئے. یہ چکوک 1898 کے بعد بنے تھے. تو ان میں لڑائی جھگڑے، چوری چکاری، چوری کروانا، وہ چوری دشمنی کی ہوتی تھی، کوئی بھوک کی نہیں ہوتی تھی. صحیح. کہ بےعزتی سمجھی جاتی تھی کسی ذمہ دار کی چوری ہو جائے. تو کیسے ماحول میں ہمارا بچپن میں نے آنکھ کھولی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا. ہماری فیملی ویل آف ہے تلمبے میں، ماشاءاللہ. اور شیر شاہ سوری کے دور میں ہمارے خاندان کی حکومت تھی. تو میرے والد صاحب چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں. تو میرے خیال میں چوتھی پانچویں جماعت سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. ڈاکٹر بنے گا. پھر وہ سینٹرل ماڈل اسکول اس وقت پنجاب میں 1 نمبر اسکول تھا. صحیح. انگلش میڈیم میں سینٹ اینتھنی اور اردو میڈیم میں سینٹرل ماڈل. تو وہ سفارش نہیں چلتی تھی. تو مجھے نہیں پتا میں نے کیسے وہ ٹیسٹ کلیئر کر لیا. 5ویں جماعت ٹاٹوں پہ بیٹھ پر پڑی، ٹالیوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھی. وہ امتحان دینے گیا تو اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا. جیسے اللہ کے آپ شروع سے چنے ہوئے بندے تھے. یعنی میری سمجھ سے باہر ہے وہ کیسے ہو گیا. میرا چھوٹا بھائی اب ڈاکٹر ہے، اس کو بھی ابا جی نے امتحان دلوایا، وہ فیل ہو گیا. تو وہ تو لمبے میں پڑھتا رہا. تو وہ ڈاکٹر بن گیا، ان کی خواہش پوری ہو گئی. میرا ذوق ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے ذہن تھا کہ پڑھوں، لیکن پڑھائی کا شوق نہیں تھا. میں نے پڑھائی نہیں کالج اور اسکول کی لائف.
فلمی شوق، فلمی رسالوں کا شوق، گانے. اس وقت میں بینجو بجاتا تھا، بڑا جی پیارا سا انسٹرومنٹ ہے جی. انسٹرومنٹ تھا. اب تو تھوڑا پیچھے چلا گیا ہے، لیکن اس وقت بہت اچھا تھا وہ. تو وہاں اقبال ہاسٹل میں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو تبلیغی جماعت والے گشت کرتے ہوئے آ گئے. تو اس کمرے میں 4 لڑکے اور تھے: اکرم، سکھیرا، عزیز اللہ نیازی، الیاس چودھری، سہیل چودھری. 5واں میں تھا. وہ چاروں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو جب انہوں نے ان کو بلایا تو وہ چاروں تو چلے گئے، میں نہیں گیا، میں بیٹھا رہا. تو وہاں دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے ان کو دعوت دی. وہ تیار ہو گئے اور چل پڑے مسجد کو. تھوڑی دور جا کر انہیں احساس ہوا طارق جمیل کوئی نہیں. تو اس میں سے عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ واپس آیا. مجھ سے کہنے لگا تو نہیں چلنا؟ میں کہا نہیں. تو اس نے آ کر نہ میرا ہاتھ یہاں سے پکڑا، کہتا ہے برائی میں آگے آگے ہوتے اور نیکی میں پیچھے پیچھے. مجھے کھینچ کے لے گیا. تو جو لڑکا ہاسٹل میں گشت کیا کرتا تھا وہ اس وقت ایم اے میں تھا، بنگالی تھا. اس نے بی اے ٹاپ کیا یونیورسٹی میں، ایم اے ٹاپ کیا یونیورسٹی میں، پھر کیمبرج میں جا کے ٹاپ کیا. تو پھر بنگلہ دیش بننے پر وہ ادھر چلا گیا. اس کو چند دن پہلے میں نے بہت بے عزت کر کے کمرے سے نکالا تھا. وہ اس گشت والی جماعت کو لیڈ کر رہا تھا. تو کشمکش میں ہم پیچھے رہ گئے. تو جب میں گیا تو وہ سنتیں پڑھ رہا تھا، وہ لڑکا نعیم الدین. اس کی نماز میں اتنی طاقت تھی کہ میں پگھل گیا. میں نے کسی کو ایسا نماز پڑھتے دیکھا نہیں تھا. تو میں نے عزیز اللہ کو کہا یا ویک ہے نماز کے میں پڑھدا پہ. یہ پہلا تاثر تھا اس کام کا بالواسطہ. صحیح. پھر اس کے بعد 3 دن کے لیے بھی اس نے مجھے پکڑا اور 3 دن میرا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا. میں جتنی سوشل ایکٹیویٹیز تھی ان کا ہیڈ ہوتا تھا. اور جب ہمارے میوزیکل فنکشن ہوتے تھے تو لڑکے گاتے تھے تو ہر لڑکا ایک ایک دفعہ گاتا تھا. میں اپنی باری پہ گانے کے بعد دوبارہ بلایا جاتا تھا کہ طارق جمیل ونس اگین. تو میں 2 دفعہ سناتا تھا، لڑکے 1 دفعہ سناتے تھے. وہاں سے اللہ نے ایک دم ایسے رخ موڑا اور 3 دن کے لیے گیا تو 4 مہینے کا جوش پیدا ہو گیا. 4 مہینے کے اینڈ میں تھا تو ایک لڑکا مجھے ملا رائے گنج میں، کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر بننے کے لیے تیاری کر رہا ہوں. اس نے کہا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ زمیندار ہیں. کہنے لگا پھر تم عالم بن جاؤ، تمہاری آخرت بن جائے. تو ڈاکٹر بننے میں یہ ہے کہ اللہ نے پہلے بھی تمہیں دیا ہے تو کچھ اور دے دے گا، لیکن عالم بنو گے تو تمہاری آخرت بن جائے گی. بھائی چھوٹی سی لاجک تھی، اوپر اللہ کا فیصلہ تھا، ایسے چینج ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے یار، علم حاصل کرنا. عمر میری 19 سال تھی اس وقت. تو اس زمانے میں مولوی کا تصور وہ ایک کمی کا تھا، جیسے لوہار، ترخان ایسا تھا. جب میں نے گھر آ کے بتایا کہ میں مولوی بننا چاہتا ہوں تو گھر میں قیامت قائم ہوگی. اور میرے والد صاحب بہت زیادہ غصے والے تھے. تو گالیاں نکالیں مجھے بھی، ریونڈ والوں کو بھی، کہ میرے پتر نو تباہ کر چھڑیا نے، دماغ خراب کر دیتا نے. پھر کبھی کہتے تو میں جیون جوگا ہی نہیں چھڑیا، تو مولوی بنو، تو میری نک وڈا چھڑی ہے، تو مولوی بنو. میں تیرے اتنے چھج پیسوں کا ویٹیا تینوں ڈاکٹر بناواں. تو سارے اگ لا دیتی. تو
آخر ایک دن غصے میں آ کر 23 نومبر کی بات ہے 1972، غصے میں آ کر کہا کہ جو تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ 2 دفعہ اس کو دہرایا اتنے زور سے کہ میرے تو نوالا ہی اٹک گیا، میں ناشتہ کر رہا تھا۔ تو پھر بس میں نے بستر اپنا اٹھایا تو میری ماں نے الگ مجھے بلا کر 300 روپیہ دے دیا کہ اے لے جا۔ 300 روپیہ بڑی دولت تھی اس وقت، مجھے 300 روپیہ دیا کہ اے لے جا، اللہ تیرا ساتھی ہوئے۔ وہ لے کے میں رائمنڈ چلا گیا، وہاں سے یہاں پہنچا۔ تو یعنی کہ آپ کو ماں کی دعا یہاں لے کر آئی، کیونکہ ماں نے آپ کو پیسے بھی دیے اور دعا بھی دی۔ تو الحمدللہ آپ کے ہاتھوں لا تعداد مسلمان ہوئے، لا تعداد۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمت نوازی ہے کہ جو آپ کو سنتا ہے اسلام کی طرف آ جاتا ہے۔ تو جب لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن ان میں سے بعض لوگ اگر ڈیویٹ ہو جاتے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ کیوں نہیں؟ تو کیا سمجھتے ہیں وہ کیوں ڈیویٹ ہوئے؟ اگر پودا مرجھا جائے تو زمیندار کو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ یہ ہے نا، لیل و نہار ہے دنیا، اندھیرا اجالا ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی کچھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں کچھ اسلام چھوڑ گئے تھے۔ جی، تو اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہدایت اسی نے دے دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا جو نوجوان ہے اسے ہم اسلام کی طرف اگر لے کر آئیں تو ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ محنت تو نبیوں کی زندگی پڑھ لیں کہ انبیاء کی محنت نوح علیہ السلام کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا۔ اور آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، کہیں آہیں بھرتے بھرتے خود ہی نہ مر جانا۔ تو یہ انبیاء جیسی کا طریقہ محنت ہے، اور ہمارے ذمہ ایک سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ ہمارے ذمہ محنت کرنا ہے، نتیجہ اللہ دیتا ہے۔ بے شک۔ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے موبائل کا استعمال زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور موبائل پہ ہر چیز ایکسیسیبل ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کیا تجویز کریں گے کہ ہمارے یہاں پر پابندیاں ہونی چاہیے تاکہ نوجوان نسل اس کی وجہ سے نہ بگڑے، یا ہمیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں، پابندی لگ نہیں سکتی، چونکہ یا تو آپ کسی الگ دنیا میں رہتے ہوں۔ سر چائنا میں لگی ہوئی ہے؟ آپ ان کی اپنی ہے، ہاں جی۔ وہ ان کو اپنے طور پہ عیاشی مہیا کر رہے ہیں، یہ تھوڑا ہے کہ ان کو وہ سورۃ فاتحہ سکھا رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی مسلمان ہی رہی ہے۔ تو وہ دیکھیے ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ موج کرو، یہ دنیا موج کرنے کے لیے، تو لہٰذا وہ ان کو اپنی زبان میں موج کروا رہے ہیں، اپنے کلچر کی فحاشی دکھا رہے ہیں۔ جبکہ ہمارا عقیدہ تو الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ دنیا موج کے لیے، ہم تو کہتے ہیں دنیا امتحان کی جگہ ہے، خلق الانسان فی کبد، اللہ نے یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پھل ملے گا۔ تو میں آپ سے مولانا صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا، نوجوان نسل پھر اپنے آپ کو کیسے راہ راست پہ رکھ سکتی ہے آپ کی رائے میں؟ قرآن سے جڑیں، سیرت پاک سے جڑیں، ہر بچہ قرآن کا ترجمہ پڑھے اور اپنے نبی کی زندگی پڑھے، تبلیغ میں وقت لگائے، انشاءاللہ زندگی میں چینج آئے گی۔ میں مولانا صاحب آپ کی آمد کا بہت مشکور ہوں، کیونکہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا، اور دل تو چاہتا ہے کہ میں انٹرویو کو لمبا کرتا چلا جاؤں، لیکن مجھے پتہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، تو میں بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے آپ کافی کچھ سیکھیں گے۔ مولانا صاحب تو الحمدللہ ویسے ہی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے افکار پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے
उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर।